محنت، اتحاد اور ایمانداری کا لازوال سبق۔ ایک زمانے کی بات ہے، کسی دور کے گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔ اس کا نام حاجی رحمان تھا۔ اس گاؤں کی مٹی بڑی زرخیز تھی، لوگ سادہ مگر دل کے امیر تھے۔ سورج نکلنے سے پہلے وہ اپنے کھیتوں کا رخ کرتا اور شام ہونے تک ہل چلاتا رہتا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، اکرم، سلیم اور حارث۔ اکرم سب سے بڑا، جوان اور طاقتور تھا، مگر غرور اس کے لہجے میں جھلکتا۔ سلیم درمیانی، باتونی مگر سست، کام کم باتیں زیادہ، اور حارث سب سے چھوٹا، نرم دل، ذہین اور سمجھدار۔ ایک صبح سورج طلوع ہو رہا تھا، گاؤں کے درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ حاجی رحمان نے اپنے بیل گاڑی میں بیل جوڑے اور کھیتوں کی طرف چل دیا۔ راستے میں وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ یا اللہ، میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر یہ محنت کا مطلب بھول چکے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی ہل کے پیچھے گزاری، اور یہ سایہ ڈھونڈنے میں گزار رہے ہیں۔ جب وہ کھیت میں پہنچا تو دیکھا تینوں بیٹے آم کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں۔ بوڑھا کسان رکا، پسینہ پوچھا اور بولا، بیٹو، زمین محنت مانگتی ہے، ہنسی نہیں۔ اگر تم نے وقت ضائع کیا تو فصل بھی منہ موڑ لے گی۔ اکرم ہنستے ہوئے بولا، ابا، اب وہ زمانہ گیا، اب محنت سے نہیں، عقل سے کام چلتا ہے۔ سلیم نے کہا، اور ہم تو شہر جا کر دکان کھولیں گے، زمین سنبھالنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ حارث چپ چاپ کھڑا رہا، وہ جانتا تھا کہ باپ کی باتیں معمولی نہیں ہوتی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچے تو بوڑھا کسان اپنے پرانے تخت پر بیٹھا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہ بھری۔ یا اللہ، میں نے ان کے لیے خون پسینہ بہایا، اور یہ میری باتوں کا مذاق بناتے ہیں۔ شاید میری زندگی اتنی باقی نہیں کہ یہ سبق سیکھ سکے۔ کچھ مہینوں بعد اسے بخار نے گھیر لیا، دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ ایک رات اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ بوڑھے باپ نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹو، میرے جانے کا وقت قریب ہے، مگر میں تمہیں ایک راز بتانا چاہتا ہوں۔ تینوں قریب آ گئے۔ بوڑھا بولا، میرے کھیتوں میں ایک خزانہ دفن ہے، سونا نہیں، مگر اس سے قیمتی، مگر اسے وہی پائے گا جو مل جل کر محنت کرے گا۔ اکرم نے پوچھا، کہاں دفن ہے ابا؟ بوڑھا مسکرا کر بولا، جب تم دل سے زمین کا احترام کرو گے، خزانہ خود تمہیں پکارے گا۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور صبح ہونے سے پہلے وہ دنیا سے چلا گیا۔ پورا گاؤں رو رہا تھا۔ رحمان کی دیانت، محبت اور نرمی سب کو یاد تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے تینوں بیٹے بیٹھ گئے۔ اکرم نے کہا، ابا نے خزانے کی بات کی تھی، چلو تلاش کرتے ہیں، شاید کھیتوں میں دفن ہو۔ سلیم بولا، اگر مل گیا تو ہم زمین بیچ کر شہر چلیں گے۔ حارث نے آہستہ کہا، ابا کا مطلب کچھ اور تھا، مگر تم نہیں سمجھو گے ابھی۔ اکرم بولا، چھوڑ یہ باتیں، کل سے کھدائی شروع کرتے ہیں۔ اگلی صبح سورج کی کرنوں نے کھیتوں کو روشن کیا۔ تینوں بھائی بیلچے، کدال اور ہل لے کر نکلے، زمین کھودنے لگے۔ دن گزرتے گئے، پسینہ بہتا رہا۔ ہر دن وہ نئی جگہ کھودتے، مگر خزانہ کہیں نہیں ملا۔ رات کو سلیم بولا، یہ سب فضول ہے، کچھ نہیں ملا۔ اکرم نے کہا، شاید ابا نے ہمیں دھوکہ دیا۔ حارث بولا، ابا کبھی دھوکہ نہیں دیتے، وہ سچ کے پیکر تھے۔ دیکھنا، زمین جلد جواب دے گی۔ کچھ دن بعد بارش ہوئی، پانی نے زمین کو نرم کیا، اور کھیتوں میں ننھے ننھے پودے نکل آئے۔ وقت گزرتا گیا، وہی زمین جسے انہوں نے کھودا تھا اب سب سمندر بن چکی تھی۔ گاؤں والے حیران تھے، رحمان کے بیٹوں کی زمین تو سونا اگل رہی ہے۔ جب فصل تیار ہوئی، تینوں کے چہرے خوشی سے کھل گئے، مگر ساتھ ہی ایک نیا امتحان شروع ہو گیا۔ اکرم بولا، اب سب برابر بانٹ لیتے ہیں۔ سلیم بولا، میں نے زیادہ دن کام کیا، میرا حصہ زیادہ ہوگا۔ اور یوں جھگڑا بڑھ گیا۔ تمہیں یاد ہے ابا کیا کہتے تھے؟ ایک مٹھی بنو گے تو مضبوط رہو گے، الگ ہوئے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ مگر کسی نے نہ سنی۔ زمین 3 حصوں میں بانٹ دی گئی۔ وقت گزرتا گیا، اکرم کے کھیت میں فصل سوکھ گئی، سلیم کے کھیت میں پانی ختم ہو گیا، اور صرف حارث کی زمین ہری بھری رہی۔ اکرم پریشان ہو کر بولا، آخر میرے کھیت میں برکت کیوں نہیں؟ سلیم نے کہا،
ہم نے ابا کی بات بھلا دی۔ خزانہ زمین میں نہیں تھا بلکہ ابا کی نصیحت میں تھا۔ تینوں بھائیوں کے دل میں پچھتاوا جاگا۔ ایک رات وہ سب حارث کے پاس آئے۔ اکرم بولا، بھائی ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے لالچ میں آنکھیں بند کر لی۔ سلیم نے کہا، ابا کے الفاظ بھول گئے، اب کچھ نہیں بچا۔ حارث نے ان کے ہاتھ تھامے، اب بھی وقت ہے، آؤ پھر سے ایک ہو جائیں، ابا کے کھیتوں کو مل کر سنبھالے۔ تینوں بھائیوں نے وعدہ کیا، دوبارہ ساتھ مل کر محنت شروع کی۔ اکرم نے بیل دیے، سلیم نے نہر بنائی اور حارث نے بیج بوئے۔ انہوں نے صبح سے شام تک زمین میں پسینہ بہایا۔ بارش ہوئی، سورج نکلا، پھر ہوا چلنے لگی اور فصل لہرانے لگی۔ اگلے سال ان کی زمین پر اتنی فصل آئی کہ پورے گاؤں کے لوگوں کا پیٹ بھر گیا۔ ایک رات تینوں بھائیوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ ان کے باپ حاجی رحمان سفید لباس میں، نورانی چہرہ لیے، مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں خزانے کی تلاش میں لگایا تھا تاکہ تم سمجھ سکو کہ زمین نہیں، تمہاری محنت اور اتحاد ہی اصل خزانہ ہے۔ تینوں چونک کر جاگ گئے، ایک دوسرے کو گلے لگایا اور وعدہ کیا کہ اب کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ اب رحمان کے بیٹوں کی مثال پورے گاؤں میں دی جائے۔ انہوں نے اپنے کھیتوں کا کچھ حصہ یتیم بچوں کے لیے وقف کیا، مسجد کے لیے اناج رکھا اور باپ کے نام سے ایک کنواں کھدوایا۔ جب کوئی گاؤں والا محنت سے گھبراتا تو بزرگ کہتے، رحمان کے بیٹوں سے سیکھو، خزانہ زمین میں نہیں، دلوں کی سچائی اور اتحاد میں ہے۔